اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اپنے امور کو منظم کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ پالنے والے. تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، حاجتوں کو روا فرما. درود پڑھ دیں ایک اور محمد والا. حضرت گرامی، ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اور اسی طرح سے ایام فاطمیہ دوم بھی منایا جائے گا، اس لیے کہ دو تاریخیں تاریخ سے اخذ کی گئی ہیں. بعض مرتبہ ہمارا جوان پوچھتا ہے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ کون سی ایگزیکٹ تاریخ ہے. تو جو خط یعنی رائٹنگ جو ہمیں اس زمانے کی ملی ہے وہ اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، تو اس نقطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے 75 دن یا 95 دن 90 یا 60 نقطے اوپر لگیں تو الگ معنی نقطے نیچے لگیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل اسی لیے کیا کہ فصیح و بلیغ ترین کائنات کی زبان ہے، اور ایک ذرا سے فرق سے معنی زمین سے آسمان تک. تو یہ جو 75 اور 95 اصل 7 اور 9 کا ڈیفرنس ہے، اس وجہ سے پہلی شہادت ہم ان دنوں میں منا لیتے ہیں، دوسری شہادت ہم ان دنوں میں منا لیتے ہیں، اور ہمیں جتنا اللہ توفیق دے ہم ان دنوں کو زیادہ بہتر انداز میں منائیں گے. ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے جنت سے اپنے آپ کو اللہ کی رضایت کے لیے زمین پہ آنے کی رضایت دی، اور زمین پر آ کر وہ خدمات انجام دی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. میری حیثیت نہیں کچھ، لیکن کیونکہ تھوڑا بہت دین کی خدمت کرتا ہوں تو لوگ احترام کرتے ہیں. جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، جنہوں نے دین کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جس میں دین کی تائید، دین کی تبلیغ، دین کے مطابق لوگوں کی گائیڈنس نہ کی ہو، تو اب ان کا درجہ کتنا بلند ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم ان کے درجات کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو، اس کا مسئلہ تو دوسرا ہی ہے، تم ان کو کوئی تحفہ بھی نہیں دے سکتے ہو. تو ایسا کیا کرو، جب تمہیں احساس ہو تو تم دل سے درود پڑھ دیا کرو. انشاءاللہ آگے چل کے موقع ہوگا تو ایک خطبہ فضائل درود پہ عرض کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دوا موجود ہے اور ہم اس کے استعمال میں تھوڑی کوتاہی کرتے ہیں. کہ درود صرف اور صرف رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے اللہ کی طرف سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ہمیں بھی شامل کروایا کہ آؤ تم بھی اوپر آؤ. اب جب تم ایمان لے آئے، اسلام سے آگے آ گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، تو اب تم درود میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ ان کے درجات کی بلندی کی تم دعا کرتے رہو. ایک اور درود پڑھ دیں محمد واضح اور دو ٹوک عقیدہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم اور جناب خدیجہ کی واحد بیٹی تھی
جو وصال رسول اکرم تک زندہ تھیں، نہ اس سے پہلے کوئی بیٹی نہ ان کے بعد کوئی بیٹی، اور اگر کسی کی نسبت دی گئی تو تاریخ جا کے تحقیق کرے۔ جملہ میرا خطرناک ہے۔ پھر رسول کو عادل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دلیل چھوٹی سی دوں گا۔ رسول کو چھوڑ دے رسول، میں اگر آپ کی نظر میں عادل نہیں ہوں، آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر آپ کا روز کا نماز پڑھنے والے مولانا، اچھا میرا اصول ہے جب میں آتا ہوں یہاں پر غیر از جمعہ، میں ہمیشہ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کی یہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے، میرا وظیفہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے، میں آپ کو عادل سمجھتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز۔ تو اگر ایک امام جماعت، ایک امام جمعہ عادل نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ جملہ مت پکڑیے گا، نعوذ باللہ اگر رسول کو ہم عادل نہ مانے تو ایمان میں رہیں گے؟ شان رسالت میں توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ رسول اکرم نے وہاں اس کو زیادہ دے دیا، یہاں اس کو کم کر دیا، خدا نخواستہ، تو ایسی کوئی بات ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو اگر رسول اکرم کی جس طرح سے خاتون جنت بیٹی تھی، کوئی اور بیٹی ہوتی تو رسول اکرم پر لازم تھا کہ دیکھیں امام حسن اور امام حسین سے بالکل ایکول محبت کرتے تھے، کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا۔ کندھے پہ تو دونوں بیٹھ رہے ہیں، سجدے میں تو دونوں تشریف فرمائے، عید کے دن تو دونوں سوار ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم پر لازمی تھا کہ اس دوسری بیٹی کا بھی وہی احترام کریں۔ بیٹی ہے نا حضرت خدیجہ سے، اور آپ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ماں، ایک ہی والد، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور رسول اکرم ایک کے لیے اتنا احترام کریں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جب خاتون جنت آتی تھی تو کائنات کی عظیم ترین ہستی کھڑی ہو جاتی تھی۔ دوسری بیٹی نہیں آئی، دوسری بیٹی کیوں نہیں آئی؟ دوسری بیٹی کو یہ احترام کیوں نہیں دیا گیا؟ ہمارا سوال بنتا ہے۔ آپ اپنی تحقیقات کا دروازہ کھلا، آپ اپنی تحقیقات لے آئیے، ہم اپنی تحقیقات لے آتے۔ اگر ثابت ہو آپ کسی طرح سے کریں کہ آپ کی دوسری بھی بیٹی اسی خاتون، یعنی خاتون جنت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے تھی، تو پھر کیوں رسول اکرم نے ان کی شان میں کچھ بھی بیان نہیں کیا؟ پھر تو شان رسالت میں مشکل محسوس کروں گا نا میں۔ جہاں حکم ہے کہ ازواج کے ساتھ ایک جیسا، وہ جیسا برتاؤ کریں، چھوڑ دیں، لیکن آپ نے ایک جیسا برتاؤ کرنا ہے، تو کیا بیٹیوں کے ساتھ رسول اکرم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک جیسا احترام نہ کریں؟ آپ تاریخ سے لا دیجئے کہ جیسا احترام رسول اکرم نے ان کا کیا ویسا احترام ان کا کیا۔ ہم تسلیم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ کائنات کی بہت سی خواتین ہیں جو مقدس ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، لیکن حضور اکرم نے جن کو سب سے زیادہ عزت دی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ اچھا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ جناب خدیجہ معصومہ تھی یا نہیں تھی، میرے حساب سے معصومہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ ایک بات آ جاتی ہے کہ بھئی وہ آپ، میرے حساب سے جو خاتون 11 ائمہ معصومین کی ماں ہیں، ہونے والی نہیں ہیں، سسٹم تو اللہ نے بنا دیا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جو 11 ائمہ کی ماں ہیں ان کا معصوم نہ ہونا میری سمجھ سے باہر ہے، میں ان کو معصومہ سمجھتا ہوں۔ پھر 11 اماموں سے بڑھ کے 11 اماموں کی وہ یہ جدہ ہیں اور جناب فاطمہ کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ ماں
دادی بھی تو ماں ہی کہلائے گی، نانی بھی تو ماں ہی کہلائے گی۔ تو ان دونوں خواتین یعنی میرے مولا امین السلام کی والدہ اور جناب فاطمہ زہرا کی سلام اللہ کی والدہ، ان دونوں کا معصوم ہونا میں اپنی دلیل سے ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دین کا انکار نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی نیا فتنہ یا فساد کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹم کو دیکھیں، سسٹم کیا بن رہا ہے؟ سسٹم یہ بن رہا ہے ایک طرف سے انوار مولا کائنات اور ایک طرف سے انوار جناب زہرا مل کے 11 امام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور 11 امام عام انسان نہیں ہیں، انہی انوار کا جلوہ ہے الگ الگ صورتوں میں۔ اللہم صلی۔ تو جو 11 انوار، اور میرے مولا 12واں پھر جناب زہرا پھر رسول اکرم، جو 11 انوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نظام امامت کو لے کر قیامت تک جانے والے ہیں، ان کی والداؤں کے بارے میں کوئی ایسا خیال رکھنا کہ یہ کوئی حیثیت والی نہیں تھی، ہمیں اپنے عقیدے میں تھوڑی سی اصلاح کرنی پڑے گی کہ یہ سب پاک پاکیزہ خواتین تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیار سے چنا اور یہ والدہ قرار پائیں ان ائمہ معصومین کی، کیونکہ ائمہ معصومین آپ کے بطون سے دنیا میں آئے، اس لیے ہم اس بات کو کہتے ہیں یہ سب صاحبان طہارت تھیں، عصمت تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہی اس لیے کہ کائنات کے نظام کو ائمہ معصومین علیہ السلام جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ چلتے جائیں۔ کیونکہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، تھوڑا سا میں اپنی جگہ سے ہٹا ہوں لیکن مجھے ایک چیز سمجھانی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا 12 امام کائنات کا اختیار ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا 12 امام کو اللہ نے اختیار دے دیا اور اللہ نماز دعا پڑھنے چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اختیار کلی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب آپ نے کہہ دیا نا علی کل شیء، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ جس کو چاہے امامت عطا کرے، جس کو چاہے عصمت عطا کرے، جس کو چاہے طہارت عطا کرے، اور جس کو جتنی طاقت چاہے دے۔ میں اور آپ یا ہم جیسے لوگ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی کو یہ اختیار نہیں دے سکتا، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ مجھے معلوم ہے مطلب بہت گہرائی میں جا رہا ہے، لیکن کبھی کبھار تھوڑا ان چیزوں کو بھی سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کسی کو نہیں دیتا یا دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقتیں مجھے اور آپ کو نوازا ہے کہ نہیں نوازا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں یہ میرے پاس طاقت ہے، ساری طاقتیں دینے والا اللہ ہے۔ کس کو کتنی طاقت دے، کس کو کتنی طاقت نہ دے، میں قرآن و سنت سے شاید نہ سمجھ سکوں، میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نظام کائنات کے کچھ اختیار دیتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی، ہم تسلیم ہیں۔ اب یہ کہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں تو موبائل فون کے استعمال کا نہیں پتا کہ اندر وہ کیسے چلتا ہے، پتہ ہے کسی کو بھائی؟ موبائل فون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بٹن دباؤ وہ چیز آ جاتی ہے، کروڑوں کتنے میگا بائٹس ہوتے ہیں، وہ تصویر پھٹ آ جاتی ہے، وہ فائل پھٹ آ جاتی ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھنے آتا، تو وہ کہاں سے سمجھ آئے گا؟ یہ جو کہتے ہیں جناب اتنی فضیلتیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اتنی فضیلتیں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، یہ اللہ صلی
محمد. تو اپنے ذہنوں کو چھوٹی مثالوں سے بڑی مثالوں تک لے جائیے. یہ بلب کیسے کام کر رہا ہے میری سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک میں کھول کے یا اس کی کلاسز نہ لے لوں. لیپ ٹاپ کیسے کام کرتا ہے, انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے, اب 20 سال 25 سال ہو گئے, میری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو میری سمجھ میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم کہیں دیکھیں اللہ نے رسول اکرم کو یہ بیان کیا, رسول اکرم نے اور ائمہ معصومین نے ہمیں یہ بیان کیا, جو بھی صحیح بیان ان سے ہم تک آیا ہے ہم تسلیم ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے. اب آپ پوچھیں کہ مولا کائنات کو کیسی طاقت دے دی گئی کہ وہ خیبر کے دروازے کو اس طرح سے اکھاڑ دیں؟ اب بھائی جب زمانے کے امام آئیں گے آپ سوال کر لیجئے گا, اس لیے کہ ہماری سمجھ میں چھوٹی چیزیں نہیں آتی ہیں تو بڑی چیزیں آنا تو مشکل ہے. اپنے عقیدے کو اس طرح سے مضبوط کیجیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اور 2 خطبے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دین کے درود پڑھ دے بولیں دین کے جو خدمت کی ہے, آج نہیں قیامت تک دین کا ان کا دین پر احسان ہے, اور دین ان کی مرہون منت ہے. دین سب سے اوپر ہے, دین کو ہم نیچے نہیں کر رہے. لیکن اگر کربلا میں جناب زہرا کا بیٹا اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو ان کی عظمت بنے گی نا. آپ دین کی خاطر چھوٹی سی قربانی دیں تو آپ کا بھی احترام بنے گا نا, وہ اللہ احترام کرے گا, رسول فرشتے احترام کریں گے. تو دین کے معاملے میں ان 3 خواتین نے, وہاں جناب خدیجہ کا بائیکاٹ ہوتا ہے, یہاں جناب زہرا پر ظلم ہوتا ہے. مجالس میں سن لیجئے گا, میں مصائب نہیں, میرے میں نہیں اتنی ہمت ہے میں 2 جملے بھی پڑھوں, اس لیے کہ بہت سنگین ہے, رہا نہیں جاتا. میں صرف اتنا ہی سوچتا ہوں کہ اگر میرے دروازے پر کوئی آئے کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ چھوٹی, بہت چھوٹی, اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ ماں دروازے کے پاس کھڑی ہے کہ خبردار کوئی گھر میں نہ آئے. یہ چھوٹا گھر نہیں ہے, یہ وہ گھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. یہ وہ گھر ہے جس پر آ کے رسول اکرم فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, پوری آیت تطہیر پڑھتے تھے. ابھی قتیبہ الامام والسیاسہ میں لکھتا ہے کہ لکڑیاں لائی گئیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یہ کیا ہو رہا تھا؟ لکڑیاں لائی گئیں. کسی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر علی کو باہر نہیں بھیجا دروازہ جلایا جائے گا. کہا اگر علی باہر نہیں آتے دروازہ جلاؤ گے. کہاں جلے گا؟ اس میں تو فاطمہ بھی ہے, اس میں حسن بھی ہے, اس میں حسین بھی ہے. کہنے والے نے کہا چاہے وہ اندر ہو. پالنے والے سے زیادہ بیان کرنے سے قاصر ہے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, اہل بیت علیہ السلام نے اتنی عظیم خدمات کی ہیں. پالنے والے ان کے درجات کو بہت بلند فرما, ہمیں بھی ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو اسلام کے خلاف جب جہاں سازش کر رہے ہیں انہیں نابود فرما. پالنے والے مسلمانوں کو متحد ہو کر سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے گناہگار ہیں, خطا کار ہیں. جناب زہرا کے نام پر آنسو نکلے ہیں, ان آنسو کو واسطہ قرار دیتے ہیں. پھر کربلا کا واقعہ, سب واقعات پالنے والے ان آنسو کے واسطے سے ہماری حاجات کو روا فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما. رمضان کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے, یہی کامیابی کا راستہ ہے.
13 کو شہادت خاتون جنت، 15 کو ولادت امام زین العابدین علیہ السلام بھرپور طریقے سے منائیے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ائمہ جناب زہرا کی دوسری شہادت کے موقع پر بھی مجالس برپا کیجیے، ذاکرین سے کہیے کہ جناب زہرا کے فضائل بھی بیان کرے، مصائب بھی بیان کرے۔ دیکھیں ہم مصائب اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے مقابلہ کرنا ہے یا کسی کی دل آزاری کرنا، ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں تک صحیح چیز منتقل ہو جائے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی تو میں ان سے کہوں گا کہ تاریخ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی دل آزاری، آپ کو حقائق پتہ چل جائیں اور پھر نئی کوئی چیز نہ نکل آئے۔ یہاں تک میری گفتگو پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ جوان مجھے مسلسل کہ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ایسے ہو رہا ہے، چیزیں تو آپ کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ سلمان خان کو بلا کر کیا اور کیا اور کیا، اور ایک عجیب بات ہے، میری بات کو منفی مت لیجیے گا، تبلیغی جماعت بالکل سادہ کام ہے، چلے جائیں گے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، السلام علیکم، 2 منٹ دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے، 1 منٹ دے سکتے ہیں؟ مسجد میں آیا کیجئے، نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں کمی ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں جمعے کے خطبے مجلسیں ہیں، لیکن میں ان کی گہرائی میں نہیں جاتا، پلیز میری بات کو منفی نہ، ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ان کا کام ہے لوگوں کو جا کے امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں آتے، وہ ہمارا ایک اختلاف ہے کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب جہاں پر جس زمانے میں ایک اتنا بڑا کنسرٹ ہو رہا ہے جس کی سب نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور کیا کیا نہیں ہوا ہے، اسی زمانے میں جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کو بین کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ ہمارے میں بہت سے لوگ تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں، آپ کا نظریہ، میری اپنی ایک رائے، میری اپنی رائے، لیکن اہل سنت کے ہاں تبلیغی جماعت بہت مقدس لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور اگر کبھی آپ ان کی اسٹڈی کریں تو آپ کو طریقہ اچھا لگے گا۔ اب باقی چیزوں آپ کو شاید وہ نہ لگیں، کیونکہ ہمارے یہاں فوراً یہ ہو گیا، نہیں بھائی، اب ایک چیز سمجھا رہے ہیں آپ کو، آپ سے آپ نے ایک ایسی جماعت جو آپ کے درمیان میں تبلیغ کا کام کرتی تھی، اگر کوئی سیاسی مسئلہ اس میں آ جائے تو وہ اس کو بالکل چھوڑ کے آگے نکل جاتی تھی، اور جب رائے میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، ہر چیز کی ہر وقت میں مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ کر بین کیا ہے۔ ہمارے جوان تشویش کا شکار ہیں کہ جہاں مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہیں، ان کے تمام نشانیوں کو آپ نے مٹا دیا، آپ نے بقی کو ایسا تہس نہس کیا، اللہ معاف کرے۔ آج شوال یومین، آپ کو ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرتا آپ کے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے خاموش کیوں ہیں؟ اور میں ایک چھوٹی سی تحلیل دیتا ہوں، جنہوں نے امام خمینی اور انقلاب کو بہت برا کہا تھا کہ یہ سب ایسے ہیں اور ایسے ہیں ایسے ہیں، اور دل کھول کے بولا تھا، آج وہ ایسے چپ ہیں جیسے ٹانکے لگا دیے گئے۔ میں اہل سنت کے باشعور اور غیور علماء سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے بولنے سے بات آتی ہے کہ جناب ہاں ابھی سعودی عرب پہ بات آئی ہے تو یہ تو اور اچھل کے بولیں گے، بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے، ہم صرف آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ ہمارے آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر، ہم بہت سی چیزوں پہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ انڈیا سے تبلیغی جماعت کی حمایت میں بہت بڑا بیان آیا، پاکستان سے وہ بات آئی ہے، اس طرح سے نہیں آئی۔ میں اس کو مسلمانوں کے درمیان خطرے کا ایک بہت بڑا گھنٹا آپ کہیں گھنٹا سمجھتا ہوں۔ سعودی عرب، بحرین، پھر کویت، امارات تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شرائط بیان کر دی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ
جب یہ فساد، فسق، فجور بہت آگے بڑھ جائیں گے، کم از کم وہ جو اس وقت 35-40 سال کے ہیں اور 60-65-70 سال تک انشاءاللہ اللہ ان کو صحت سلامتی پہنچیں گے. آج میری بات کو یاد رکھے گا، یہی فسق و فجور انہیں لے ڈوبے گا. اب ان کے ڈوبنے کے بعد یہودی ان پہ مسلط ہوتے ہیں یا کوئی اسلامی طاقت ان پہ مسلط ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن 30 اور 40 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ، ہمارا نہیں پتا، ہم تو ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں، جیسے ملک الموت ووٹنگ کارڈ لیا ہم نکل جائیں. اگر شہادت سے نکلے تو زیادہ اچھا لگے گا ہمیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہی خلیج فارس تباہ و برباد ہوگا. میں کوئی تباہ نہیں کرنے والا، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں یہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گی، اور ان کو قیامت میں سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس اربوں نہیں، خربوں کے آگے کی نہیں پتا کون سی ٹریلین سے آگے کون سی فگر ہوتی، تمہارے پاس پیسہ تھا، تم نے ایک عیاشی کا شہر بنانے کے لیے تو سوچا، لیکن امت مسلمہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس کا نہیں سوچا. میں لاہور میں ہونے والی، لندن اور لاہور میں ہونے والی شادی کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے اپنے شہر میں، محلوں میں، علاقوں میں لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ایسی شادیاں اور پھر اس کی اتنی پبلسٹی. وائے ہو ان ووٹ دینے والوں پر کہ جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے اور چپ بیٹھتے ہیں. آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو آواز اٹھانی. میں کروں تو میرے خلاف بھی، کوئی اور کرے تو آپ کے بھی، ان کے بھی خلاف بھی. لوگ اس وقت اتنی پریشانی میں، آپ میں سے اگر میں اس وقت ایک کو بلا کے بات کروں، 30 سے 40% وائٹ کالر لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے مولانا بچوں کی فیس بھی نہیں دی جا سک رہی. جانتا ہوں آپ کے درد کو میں محسوس کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں. علیکم السلام. لیکن یہ جو ہمارے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. وشایت و بایت و تابعت علی قتل اللہم لعنہم، یہ فارمولا ہمیں ملا ہوا ہے نا، کہ جنہوں نے اس کو مشہور کیا، جنہوں نے اس کو قبول کیا اور جو اس کے پیچھے جاتے رہے، یہ سب ہی لعنتی. ہم لعنتی نہیں ہو سکتے. ہمیں ان مسائل میں آپ کی بات کا اثر ہے یا نہیں، آپ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے مثبت طریقے سے امر بالمعروف کریں، نہیں منکر کریں. جوڈیشری سے میرا سوال ہے، آپ کو دنیا کے کون سے نمبر پر لا کر کھڑا کیا گیا؟ کیا ہمارے محترم ہز ایکسیلنسی ہائنس چیف جسٹس صاحب اس بارے میں سو موٹو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن جسٹس کو وہاں لا کے کھڑا کیا کہ ایک پولیس اور ایک جسٹس سسٹم دنیا کے بدترین لیولز پہ لا کر، اور اس میں اتنی رشوت چلتی ہے، لائرز مجھے معاف کریں، اس میں اتنے مسائل چلتے ہیں، اور پھر انسان ایک بار اس بھنور میں پھنس جائے تو وہاں سے نکل نہیں سکتا. مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ مشکل یہ کہ ہم لوگوں کو نماز تو پڑھاتے ہیں، اللہ سے نزدیک نہیں کرتے. میں مطمئن ہوں کہ جو افراد جمعہ نمازوں میں جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، برا مت مانیے گا، اگر وہ کسی زمانے میں 10 بار رشوت لیتے تھے تو اب وہ 2 بار پہ آ گئے ہوں گے. وہ بھی ایسی صورتحال کی کیا جائے. واعظ کرو، نصیحت کرو. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد دلاؤ. انسان ہے، اب نماز جمعہ کے لیے اتنے شوق سے آتا ہے، اور اس کے بعد منگل بدھ کو کوئی رشوت ملتی ہے تو جیب میں ڈالتا ہے. اس کا مطلب اس کی توجہ نہیں ہے. نماز جمعہ کیا ہے؟ روزانہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے میری. مومنین قبر میں بھی جانا ہے، قیامت کے دن بھی اٹھنا ہے. جتنا یہاں پر ایسے اقدام کیے ہوں گے اتنا اہل بیت کو زحمت برداشت کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شفاعت کے لیے کہا ہوا ہے، لیکن شفاعت سے پہلی کے منزلوں کو گزارنے کا ہمیں ان منزلوں سے گزرنے میں، اور یہ سب سیریس ہے. اگر نہیں تو کیوں آتے ہو نماز جمعہ میں؟
اگر یہ سب سیریس نہیں ہے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہو؟ یہ آپ کا یقین ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ سب ہے اور ہمیں اچھا بننا ہے. کم از کم ہم یہ جو 1200 1500 مجھے نہیں معلوم تعداد جو آتے ہیں. دیکھیں میں ایک رشوت کے بارے میں قانون بتا دوں. میں جب کالج میں تھا تو کوئی نہ کوئی کام میں ڈھونڈتا تھا کہ ایکسپیرینس کروں دیکھوں، تو میں کسٹم کے کلیئرنگ ایجنٹ کے ساتھ میں لگ گیا. اس نے مجھے 5-5 روپے کی نوٹیں دی اور کہا کہ ٹیبل پہ فارم رکھنا، اس کے نیچے 5 روپے کی نوٹ رکھنا، وہ فارم پہ اسٹیمپ لگائے گا، فارم دے دے گا، نوٹ رکھ لے گا. ایک طریقہ بنا ہوا. اور اگر یہ 5 روپے کی نوٹ وہ نہیں ملے گی تو اسٹیمپ نہیں لگائے گا، کہے گا ذرا وہاں سے وہ کرا کے آؤ، وہاں سے وہ کرا کے آؤ. بھائی پلیز کوئی برا نہ مانے، میں ذاتی کسی پر اٹیک نہیں کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رشوت کی تعریف کیا ہے؟ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو لینے کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ مل جائے. اب اس کی تعریف کا دوسرا ایسا لکھیں، جو آپ کا حق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بغیر یہ ہوگا ہی نہیں. بجلی کی مثال ہے، پرانی مثال ہے. بجلی کا میٹر لگانا ہے نئے گھر میں، جب تک مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوں گی تب تک میٹر لگے گا ہی نہیں. آپ کے لیے دینا گناہ نہیں ہے، آپ کے لیے دینا حرام نہیں ہے. وہ جس نے رکھا ہوا ہے کہ جب تک مال نہیں آئے گا اسٹیمپ نہیں کروں گا، اس کے لیے لینا قطعاً حرام ہے. میرا نقطہ واضح ہے آپ کے لیے؟ ایک حرام کا لقمہ بیٹی کو کہیں بھیج دے گا، بیٹے کو کہیں بھیج دے گا. اور عمر سعد کی مثال آپ کے سامنے ہے. شام کا حرام لقمہ کھا کر آیا تھا، جانتا تھا کہ کس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. عاشور کے دن کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلا تیر بھیج رہا ہوں. اور آخر وقت میں خاتون جناب زینب نے آواز دی، اے عمر سعد تیرے سامنے رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے. لقمہ حرام، لقمہ حرام، تیرے سامنے رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. یعنی جناب زینب کو تھا کہ کم از کم اب تو تیری غیرت جاگے. نہیں، حرام اور نجس ایسا اثر کرتا ہے. افسوس کریں گے جب موت کا وقت نزدیک ہوگا. بیٹے کہیں اور، بیٹیاں کہیں اور، صورتحال کہیں اور. دیکھتے ہوں گے آپ اپنے رشتہ داروں میں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں. لذت دیں، پیار دیں، محبت دیں، تاکہ وہ بھی اللہ کے اچھے بندے بنے. اور جب آپ کا کندھا دیا جا رہا ہو تو بیٹا یا بیٹی گھر میں کہہ رہی ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خوبصورت ترین جملوں میں سے مجھے یہ جملہ لگتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کچھ نقطے رہ گئے، پالنے والے گناہ کو معاف فرما، پریشانی کو معاف فرما، اب تک کے ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. تیری بندگی کی توفیق عطا فرما دے. پالنے والے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے عمل ہو چکے ہیں. خاتون جنت کی شہادت کے دن تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما. ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنان اسلام کو نابود فرما دے. پالنے والے یہ جو عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی لذت محسوس ہوتی ہے، موت تک ہمیں یہ لذت عطا فرما دے. پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. اے پی ایس اور مشرق پاکستان کی بات رہ گئی ہے، بس اتنا کہتا جاؤں، یہ دونوں واقعات میرے سر پر کالک کا یا کلنک کا دبا ہے. اور اس دھبے کو اسی وقت صاف کیا جا سکتا ہے جب تک تاریخ میں واضح طور پر نہ بتا دیا جائے کہ اس کے قصوروار کون تھے. درود پڑھنے محمد والے.